لله حمدا كثيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله تعالى في مقام آخر: فإن آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیں. اونچی آواز کے ساتھ درود شریف پڑھیں. قرآن کریم کی آیات تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ان آیات میں انسان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کا حکم دیا ہے کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، سربلندی چاہتے ہو، سربراہی چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو، دنیاوی اور دینی ترقیوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہو، تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ میرے نبی کی کامل اتباع کرو، میرے نبی کی اطاعت کرو، میرے نبی کی فرما برداری کرو، میرے نبی کی تابعداری کرو، میرے نبی کی پیروکاری کرو. جو کچھ میرا نبی کہے وہ کچھ کرو، اور جن چیزوں سے میرا نبی منع کرے ان چیزوں سے رک جاؤ. اسی میں تمہاری کامیابی ہے، اسی میں تمہاری نجات ہے. قل إن كنتم تحبون الله. اگر تم چاہتے ہو کہ ہمیں اللہ اپنا محبوب بنا دے، ہم اللہ کو محبوب بنا دیں، اللہ ہم سے محبت کرنے لگ جائے اور ہم اللہ کے محب اور محبوب بن جائیں، تو اس کی ایک ہی صورت ہے: فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا: میرے نبی اپنی امت سے کہو کہ میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، پھر جا کے ہم تمہارے تم ہمارے ہو جاؤ. اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارے ہو جائیں تم ہمارے ہو جاؤ. اس کی ایک ہی صورت ہے کہ میرے نبی کو اپنا بنا لو. میرے نبی کے فرما بردار بن جاؤ، میرے نبی کے حوفدار بن جاؤ، وفادار تابعدار بن جاؤ، میرے نبی سے محبت اور پیار کرنے والے بن جاؤ. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی اپنی رضا عطا فرما دی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میں سب صحابہ سے راضی ہوں اور صحابہ مجھ سے راضی ہیں. اولئک هم الراشدون.
اولئک هم المؤمنون اولئک هم الصادقون اولئک هم المفلحون. یہ سب صحابہ کامیاب ہیں. یہ رشد و ہدایت کے چمکتے دمکتے ستارے ہیں. یہ آفتاب نبوت کی کرنیں ہیں، شعلے ہیں. اور یہ لوگ راشد ہیں، مرشد ہیں، کامل ہیں، اکمل ہیں، صالح ہیں، مصلح ہیں، ہادی ہیں، مہدی ہیں، نیک ہیں، متقین ہیں، کاملین ہیں، صالحین ہیں، عاشقین ہیں، مؤمنین ہیں، مفلحین ہیں، مرشدین ہیں. یہ سارے فرمانے اللہ نے صحابہ کو دنیا میں دیے. کیوں دیے؟ اس لیے یہ سارے صحابہ میرے نبی کی کامل اتباع کرنے والے تھے. وہ نعرے نہیں لگاتے تھے کہ ہم عاشق رسول ہیں. انہوں نے نعرے نہیں لگائے، انہوں نے جلوس نہیں نکالے، وہ باہر نہیں نکلے، انہوں نے روڈ بلند نہیں کیے، روڈ بلند نہیں کیے، عمل کر کے بتائے. اگر ہم عمل کر کے بتائیں کہ ہم اپنے نبی کے عاشق ہیں تو ہمیں پھر اپنا عشق ظاہر کرنے کے لیے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. عجیب بات ہے، دیکھتے ہیں کہ نعرے وہ لوگ لگاتے ہیں جن کے اندر نبی کی سنتیں نہیں ہیں. تو یہ آپ نے سنا ہے کہ خالی برتن جو ہوتا ہے نا وہ کھڑا کھڑا بجے رہتا ہے. سنا دیکھا ہے، تھوڑی سی ہوا چلے کھڑک 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 بڑے زور سے اور دور تک شور جاتا ہے اس کا. کیوں؟ خالی ہے. اور اگر وہ بھرا ہوا ہو، کناروں تک پر ہو، طوفان بھی چلے، وہ کھڑک کھڑک نہیں کرے گا اپنی جگہ پر. وہ کھڑک کھڑک کر اس لیے رہا ہے کہ خالی ہے. ہم کھڑک کھڑک اس لیے کرتے ہیں کہ نبی کی محبت سے عالی ہے، نبی کے پیار سے خالی ہے. ہمارے اندر نبی کی سنتیں نہیں ہیں، رواج نہیں ہے، طریقے نہیں ہیں، پیار نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے. ہم نبی کے نقش قدم پر نہیں ہیں، اس لیے کھڑک 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 کرتے ہیں اور یوں ہماری زندگی گزر رہی ہے. صحابہ کرام نبی کی سنتوں کے نور سے بھرے ہوئے تھے. نبی کی سنتیں دی اور نبی کی سنتوں پر وہ مر مٹنے والے تھے. وہ نبی کی سنتیں نہیں چھوڑتے تھے، وہ نبی کی سنت کو سنت سمجھ کے اپناتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ تو میرے محبوب کا طریقہ ہے، میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ یہ تو میرے محبوب کی سنت ہے، میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ یہ تو میرے محبوب کا رواج ہے، میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ یہ میرے محبوب کا حکم ہے، میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اور ہم نبی کی سنت کو اس لیے چھوڑتے ہیں کہ نبی کی سنت یہ کون سا فرض واجب ہے؟ وہ سنت ہی ہے نا. کیوں بھائی؟ وہ سنت ہی ہے، کون سا فرض واجب ہے؟ نبی کی سنت کی کوئی اہمیت نہیں. نبی کی ایک ایک سنت پر صحابہ کرام نے لاشیں گرائی، جانیں دی، بچے یتیم کیے، سیوا کروائے، بیویوں کو بیوہ کیا. نبی کی سنت کے لیے علاقے چھوڑے، قصبے چھوڑے، محل چھوڑے، شہر چھوڑے، جگیریں چھوڑی، زمینیں چھوڑی، منازل چھوڑے، کاروبار چھوڑے، برادری چھوڑی، رشتہ دار چھوڑی. کیوں؟ اس لیے کہ سب کو چھوڑنا گوارا ہے، نبی کی سنت کو چھوڑنا برداشت نہیں. انہوں نے نبی کی سنت کو سنت سمجھ کے سینے سے لگایا.
تیرا چہرہ نبی والا نہیں، تیرا کردار نبی والا نہیں، تیری گفتار نبی والی نہیں، لب و لہجہ نبی والا نہیں، تیرا قول فعل نبی والا نہیں، تضادات کا تو مجموعہ ہے، صبح کچھ کہتا ہے شام کچھ کہتا ہے، فعل اور ہے، قول اور ہے، گفتار اور ہے، کردار اور ہے، رفتار اور ہے، لیکن کہتے ہیں میں نبی کا عاشق ہوں۔ اپنا کردار دیکھ، لب و لہجہ دیکھ، گفتار دیکھ، کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے۔ دنیا کے جتنے بھی فراڈ ہیں، دنیا کے جتنے دھوکے ہیں، وہ سارے ہم مسلمانوں کے اندر موجود ہیں۔ مسلمان کو دھوکہ دے رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، دان لگا رہا ہے، اور اس پر فخر بھی کرتا ہے، اتنا بے شرم ہے، فخر بھی کرتا ہے، اس کو ہنر سمجھتا ہے۔ کسی مسلمان کو دھوکہ دینا اس کو فنکاری سمجھتا ہے، ذہن سمجھتا ہے، دماغ سمجھتا ہے کہ فلاں کو دھوکہ دیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا، پتہ ہی نہیں چلا جناب، عیب تھا بتایا نہیں، چیز ایک نمبر کر کے بیچ دی، پتہ ہی نہیں چلا۔ دودھ کے اندر پانی ملایا بیچ دیا ایک نمبر کر کے، پتہ ہی نہیں چلا۔ شہد میں ملاوٹ کر کے بیچی، پتہ ہی نہیں چلا۔ ہمیں کون سی چیزیں خالص کر رہی ہے؟ ساری دو نمبر ہے۔ ہمارے ملک کے پاکستان کے اندر دو نمبر چیزیں کیسی نہ ہوتی؟ انسان دو نمبر ہے۔ بعض نمازیں بھی پڑھتے ہیں، دو نمبری کرتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، دو نمبری کرتے ہیں، تلاوتیں بھی کرتے ہیں، دو نمبری کرتے ہیں۔ جو نہیں کرتے بعض دین کو کاٹ کے طور پر پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھے یہ دیندار ہے، یہ تو شریف ہوگا، یہ کب دھوکہ دے سکتا ہے، یہ کب فراڈ کر سکتا ہے، اس نے دینداری کا لبادہ ہی اس لیے اوڑھا ہے تاکہ میں کسی کو دھوکہ دے سکوں۔ میں آپ کے علاقے کی بات نہیں کرتا، اپنے علاقے کی بات کرتا ہوں۔ ایک بندے کو میں نے دیکھا ہے کہ یہاں تک داڑھی، ماشاءاللہ، دیکھ کے بڑی خوشی ہو۔ کیا ہوئی؟ خوشی ہونی چاہیے، یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہی ایک سنت ہے جو قبر کے اندر بھی انسان کے ساتھ ہوگی، ایک نشانی ہے، ایک علامت ہے کہ کسی کو دستے کے ساتھ انسان اللہ کے محبوب کے سامنے پیش ہو اور محبوب فرمائے کہ یہ تو میرا ہے۔ یہاں تک داڑھی میں نے سمجھے ہے کہ شاید یہ تبلیغی جماعت کے ساتھ چلا گیا ہے، جماعت کے ساتھ وقت لگایا ہے۔ میں نے اپنے رشتہ داروں سے، دوستوں سے پوچھا، میں نے کہا فلاں بندے کو میں نے دیکھا ہے، بڑا اس کے اندر فرق ہے، بڑی تبدیلی آئی ہے ماشاءاللہ، اس نے ماشاءاللہ داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ انسان کا تو کوئی پتہ نہیں چلتا نا کہ کسی کو اللہ اس کے رسول کو اس کو حیا آ جائے، شرم آ جائے، اپنے چہرے کو سنت سے سجائے، کوئی پتہ چلتا کسی کا؟ کوئی پتہ نہیں چلتا۔ تو میں نے سمجھا شاید اس کو حیا آ گئی ہے، سمجھ آ گئی ہے، شرم آ گئی ہے، اس نے ماشاءاللہ سنت رکھ لی ہے۔ مجھے ایک قریبی دوست نے بتایا جو آپ سمجھے ہیں غلط سمجھے۔ کیوں؟ کہتے جس مارکیٹ کے اندر اس کی دکان ہے نا، یہ جنوبی پنجاب کا واقعہ سنا ہے، جس مارکیٹ کے اندر اس کی دکان ہے، اس مارکیٹ کے اندر آپ جا کے دیکھتے سب کی داڑھی ہے، اور لوگ اس سے سودا سامان خریدتے ہیں جس کی داڑھی ہے۔ اس نے دکان وہاں خریدی ہے، اس مارکیٹ میں۔ اب یہ تو بیچارہ سارا دن بیٹھا رہتا تھا، کوئی سودا سامان خریدنے کے لیے نہیں جاتا تھا، وہ تو داڑھی والے کے پاس جاتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ سودا سامان بیچنے کی یہ کی ضرورت ہے کہ میں نے داڑھی رکھا، اس نے داڑھی رکھ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ میرے طریقے اپناؤ، اسی میں کامیاب ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ، بڑے دعوے کے ساتھ کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ ہم سے محبت کرے،
اللہ سے ہم پیار کریں، اللہ ہم سے پیار کرے، اللہ ہماری ضروریات پوری کرے، ہمارے دکھ دور کرے، ہماری الجھنیں ختم ہو، ہماری پریشانیاں ختم ہو اور ہمیں سکون میسر ہو جائے۔ ایک ہی صورت ہے، اے میرے محبوب پیغمبر، میرے بندوں سے کہہ دو، اپنی امت سے کہہ دو، فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو، یہ ساری نعمتیں تمہیں حاصل ہیں۔ میری اتباع کرو، میری اتباع نہیں کرو گے، انہی الجھنوں کے اندر رہو گے، پریشان رہو گے، لڑائی جھگڑوں میں رہو گے۔ اگر میری اتباع کرو گے تو صحابہ کو دیکھ لو، فقہاء کو دیکھ لو، تابعین کو دیکھ لو، تبع تابعین کو دیکھ لو، محدثین کو دیکھ لو، مفسرین کو دیکھ لو، اہل کردار کو دیکھ لو، باکفار کو دیکھ لو، صالحین کاملین کو دیکھ لو، اولیاء کو دیکھ لو، اتقیاء کو دیکھ لو، اذکیاء کو دیکھ لو، یہ سارے کے سارے نبی کی کامل اتباع کرنے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ان کو یہ نعمتیں عطا کر کے ان کی دنیا بھی کامیاب کر دی اور ان کی آخرت بھی کامیاب کر دی۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں یہ کامیابی نصیب ہو؟ سارے چاہتے ہیں کہ ہماری الجھنیں ختم ہو، ہماری پریشانیاں ختم ہو، اللہ ہم سے محبت کرے، ہم اپنے نبی سے محبت کرنے والے بن جائیں، سب چاہتے ہیں، لیکن راستے کا پتہ نہیں ہے۔ راستہ آج سے 1400 سال پہلے میرے اللہ نے بتا دیا، میرے نبی کے اتباع کرو، میرے نبی کی کیا کرو؟ اتباع کرو۔ جو شخص نبی کے طریق و سنتوں کی مخالفت کر کے کہے میں محب رسول ہوں، وہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے۔ تیرے اندر کیا علامت ہے، نشانی ہے تو نبی کا عاشق ہے؟ کیا علامت ہے؟ بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ بھئی گھبرانے کی بات نہیں، ہم آپس میں بیٹھے ہیں، آپس کی باتیں ہیں۔ کیا خیال ہے، یہ چہرے سجانا میرے نبی کا طریقہ ہے یا نہیں ہے؟ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ چہرے پر سنت سجانا میرے نبی کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کا حکم ہے؟ گھبرا کے جواب دے دیں کھل کے، یہ ہماری سستی ہے، یہ ہماری غفلت ہے۔ ہم مسلمان ضرور ہیں لیکن اس غفلت کا شکار ہے۔ یہ غفلت ہماری کب ختم ہوگی؟ جب قبر کے اندر لنگر لے کر فرشتے آئیں گے، کہ تمہیں نبی کے چہرے کے اندر کون سا عیب نظر آیا تھا جس کی وجہ سے تم نے اپنے محبوب کے چہرے کو اپنا عیب دار بنا دیا۔ بتاؤ مجھے، میرے نبی کے چہرے میں کوئی عیب ہے؟ استغفر اللہ۔ جی میرے نبی کا چہرہ کیسے تھا؟ خدا کہتے ہیں غزوہ، اے میرے محبوب تیرے چہرے کی قسم، تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری چمکتی دمکتی لہرتی زلفوں کی قسم۔ اتنا خوبصورت میرے نبی کا چہرہ، چمکتا دمکتا چہرہ کہ اگر دل کو روشنی ملی ہے تو میرے نبی کے چہرے سے ملی ہے۔ آفتاب دنیا روشن ہے تو آفتاب نبوت کی وجہ سے روشن ہے۔ چاند جو چمک دمک ملی ہے میرے نبی کے چہرے سے ملی ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا چہرہ نہیں ہے جو میرے نبی کے چہرے کا مقابلہ کر سکتا۔ ایک صحابی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے ہیں اور 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے۔ کبھی میں 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی نبی کے چہرے کو دیکھتا ہوں، کبھی میری اوپر نظر اٹھتی ہے، کبھی چہرے پر نظر اٹھتی ہے۔ اب فیصلہ کرنا چاہتا ہوں کہ کون سی روشنی زیادہ ہے، کہاں چمک دمک زیادہ ہے، کیا آسمان کے چاند کی یا دنیا کے چاند کی؟ تو میرے دل نے فیصلہ کیا
کہ نبی کے چہرے کو چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ آج کل ہم کیا کہتے ہیں نبی کا چہرہ چاند جیسا تھا، اور نہیں نبی کا چہرہ چاند جیسا تھا، چاند جیسا نہیں تھا۔ چاند کی روشنی کچھ نہ کچھ ہمارے نبی سے ملتی تھی۔ بھائی چاند کو کون ہے جو رات کو دیکھتا رہے اور تھکے ہی نہ؟ کوئی ہے انسان ایسا کہ چاند کو نظر کرے اور دیکھتا رہے کہ بس میں چاند کو ہی دیکھتا رہوں؟ کوئی ہے ایسا؟ لیکن جس نے میرے نبی کا چہرہ دیکھا ان کی کیا خواہش ہوتی تھی کہ ہم دیکھتے ہی رہے، ہم دیکھتے ہی، وہ تھکتے ہی نہیں تھے۔ نظر ایسی ٹکتی تھی کہ نیچے جھکتی ہی نہیں تھی، ایسا خوبصورت صاف اور شفاف چہرہ۔ بھئی ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اپنے چہرے نبی جیسے نہیں بنا رہے، تاکہ قیامت والے دن ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم کچھ نہ کچھ شکل تیرے محبوب جیسی بنا کے، کچھ نہ کچھ شکل ہم تیرے محبوب کی، اصل تو نہیں، نقل تو کر سکتے ہیں نا، اصل نہیں نقل تو کر سکتے ہیں، اور نبی کی نقل پر ہی نجات کا مدار، نبی کی نقل پر۔ اچھا آپ نے سنا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کی نقل کرتا تھا، وہ نقل مذاق میں کرتا تھا، لوگوں کو ہنسانے کے لیے کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے چلتے تھے، جیسے بیٹھتے تھے، جیسے کپڑے پہنتے تھے، جیسا جوتا پہنتے تھے، جیسا لباس پہنتے تھے، وہ ویسا پہنتا تھا اور باہر نکلتا تھا۔ جو یہودی تھے اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالف اور دشمن تھے، وہ ہنستے تھے۔ لو جی یہ موسیٰ آ گیا، یہ کون آ گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہوگا۔ اللہ نے بنی اسرائیل پر عذاب بھیجا، یہود پر عذاب آیا، اس نقال کو اللہ نے بچا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ اس کی وجہ سے تو دوسرے ہنستے تھے وہ تباہ ہو گئے ہیں، یہ بچ گیا ہے، یہ تو میری نقل کرتا تھا، یہ تو سب سے زیادہ میرا مذاق اڑایا کرتا تھا، تو نے اس کو بچا لیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تیری نقل کی وجہ سے نے اس کو بچایا ہے، کہ جو میرے نبی اور محبوب کی نقل کرے میں اس کو بھی عذاب دوں۔ وہ تو مذاق میں نقل کرتا تھا، ہم تو محبت میں اپنے محبوب کی نقل کریں گے۔ قیامت والے دن ہم کہتے ہیں کہ تیرے محبوب کی یا شباہت لے کے آیا ہو، تیرے محبوب کی یا شباہت لے کے آیا ہو، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ تو کیا خیال ہے، کرو گے ایسا؟ نبی کی شکل جیسی شکلیں بناؤ گے اور بھئی اس میں کچھ بھی نہیں رکھا، مریں گے قبر کے پتال میں گم ہو جائیں گے، لیکن وہاں فرشتے آئیں گے، یہ کنفرم بات ہے، من ربوں کا، من دینوں کا، من اور من نبیوں کا۔ بھئی اگر ہم نے کچھ کیا ہوگا تو انشاءاللہ وہاں ضرور جواب دیں گے۔ کچھ کر کے جانا چاہیے، کچھ کر کے بننا چاہیے۔ جس کو فکر ہو اس کی زندگی کامیاب گزرتی ہے۔ بے فکر آدمی مشہور ہے کہ اللہ کو بھی پسند نہیں آتا۔ فکر ہونی چاہیے، کس چیز کی فکر؟ جس طرح ہم دنیا کی فکر کرتے ہیں، نبی کی محبت کی فکر کرتے ہیں، ہم دنیا کی فکر کرتے ہیں، نبی کے عشق، حقیقی عشق کی فکر کریں۔ ہم دنیا کی فکر کرتے ہیں، نبی سے پیار کی فکر شروع کرتے ہیں۔ ہم دنیا کی فکر کرتے ہیں، نبی کے کردار کی فکر کریں، نبی کی گفتار کی فکر کریں، نبی کے اقوال کی فکر کریں، نبی کے احوال کی فکر کریں، نبی کے رب و لہجے کی فکر کریں، نبی کے طریقوں کی فکر
نتیجہ بنانے کی فکر کریں، نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے کی فکر کریں، تاکہ قیامت والے دن ہم اللہ سے کہہ سکیں کہ یا اللہ ہم تیرے محبوب کی نقل لے کے آئے ہیں، تو اس کو اثر بنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آخری حدیث سنا کے میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اپنی امت کو سنو، توجہ سے سنو اور کان کی کھڑکیاں کھول کے سنو۔ میرے نبی کیا کہتے ہیں؟ میرے امتیوں، بعد عملی کر کے، مسلم شریف کے حدیث، بعد عملی کر کے قیامت والے دن حوض کوثر پر میرے چہرے کو سیاہ نہ کرنا، میرے چہرے کو، عرب کے ایک مشہور مقولہ ہے، عرب کے اندر یہ بات چلتی تھی، میرے چہرے کو سیاہ نہ کرنا۔ کیا مطلب کہ قیامت والے دن 1,24,000 نبی کھڑے ہوں گے، انبیاء ہوں گے، ان کی امتیں ہوں گی، اولیاء کھڑے ہوں گے، فقہاء کھڑے ہوں گے، اتقیاء کھڑے ہوں گے، اذکیاء کھڑے ہوں گے، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، عرش سے فرش تک، تمام انسانیت اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی عدالت میں حساب کتاب کے لیے کھڑی ہوگی۔ میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا، تم آؤ گے میرے پاس، لیکن یاد رکھو بد کرداری کر کے، بد عملیاں کر کے قیامت والے دن اللہ کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا۔ کیوں؟ میں نے امت پر فخر کرنا ہے کہ یہ دیکھو میری امت آ رہی ہے، تمہارے اندر بد کردار بھی ہوں گے، ان کو دیکھ کر میرا چہرہ سیاہ ہوگا، یعنی دنیا کے سامنے، لوگوں کے سامنے میں رسوا ہو جاؤں گا۔ لوگ دیکھیں گے یہ نبی کا امتی ہے، یہ آخری محبوب کا امتی ہے، اس کا کردار دیکھو، شکل و صورت دیکھو، لب و لہجہ دیکھو۔ اور میرے امتیوں، بد کرداری اور بد عملی کر کے قیامت والے دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ تو کیا خیال ہے بھائی؟ اگر حضور نے ہمیں فرما دیا، بعض آپ صلی فرماتے ہیں کہ بعض لوگ آ رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ منع فرما دیں گے پیچھے ہٹ جاؤ، یہ حوض کوثر سے معلوم ہے۔ میں کہوں گا یا اللہ یہ تو میرے امتی ہیں، ان کو تو آنے دو، یہ تو میرے امتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں نہیں، تمہارے بعد یہ بدل گئے، تمہارے بعد یہ، ان کی چہرے آپ جیسے نہیں رہے، ان کی شکلیں آپ جیسی نہیں رہی، آپ کے دشمنوں سے انہوں نے محبت کی گرہ گاڑ لی ہے، یہ آپ کے نہیں ہے، یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ ان کے ہیں۔ پھر میرے نبی نے فرمایا جن کے ساتھ محبت کرو گے قیامت والے دن انہی کے ساتھ کرو۔ یہ محبتیں داموں سے نظر نہیں آئے گی، کردار سے نظر آئے گی، شکل و صورت سے نظر آئے گی، گفتگو سے نظر آئے گی، لب و لہجے سے نظر آئے گی۔ قیامت والے دن ایسے لوگ بھی پیش ہوں گے، شکلیں دیکھی جائیں گی، ان لوگوں کی شکلیں کن کے ساتھ ملتی ہیں؟ چلو ان کو انہی کے ساتھ پڑھا جاؤ۔ میرے بھائی یہ حقیقت ہے، آپ محسوس نہ کریں، معذرت کے ساتھ میں نبی کی سنت سے مجبور ہوں۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے کہ تینوں طرف ایک مٹھ نبی کی سنت کو رکھنا یہ واجب ہے۔ سنت بھائی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ 1,24,000 نبیوں کے چہروں پر یہ تھی، اس لیے سنت کہتے ہیں، ورنہ حکم کے لحاظ سے، درجے کے لحاظ سے یہ واجب ہے۔ نبی سے محبت کرو، نبی سے پیار کرو، نبی سے الفت کرو، نبی سے عقیدت کرو، نبی پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کرو۔ ہمارے شیخ الاسلام مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ 6 کتابیں حدیث کی بھی پڑھاتے تھے، سیاسی لیڈر بھی تھے، اور 1.25 لاکھ یومیہ درود شریف بھی پڑھتے تھے۔ 1.25 لاکھ، اس کو عشق کہتے ہیں۔ میں صحابہ تابعین کی بات نہیں کر رہا، میں چند سال پہلے بزرگوں کی بات کر رہا ہوں، چند سال پہلے بزرگ یہ گزرے ہیں، یہ صدیوں کی بات نہیں کر رہا۔ ایسے لوگ بھی آج موجود ہیں جن کی صبح شام نبی پر درود پڑھتے پڑھتے گزر جاتے ہیں، اور ہم نے کبھی پڑھا؟
بھئی محفلیں لگاؤ، مجلس میں کیمپ کرو، نبی کے پر درود شریف پڑھنے کے لیے ایسے محفل لگو جیسے نماز کے لیے آتے ہیں، دوستوں کو دعوت دو، آؤ بھائی درود شریف کی محفل لگ رہی ہے، آؤ درود شریف بیٹھے، لوگوں کو دعوت دو۔ دعوت کس چیز کی ہے؟ درود شریف کی دعوت ہے کہ آؤ درود شریف پڑھے۔ صحابہ کرام کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے، یہ ہے نبی سے پیار۔ دعوے کرتے ہیں درود نہیں پڑھتے، بھئی دعووں سے کچھ نہیں ہوگا، عمل کر کے دکھاؤ۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جہنم دوزخ بھی جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں ضروری ہے۔ عمل سے زندگی بنے گی، دعووں اور ناموں سے نہیں بنے گی، عمل سے زندگی بناؤ۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنے محبوب کا ہمیں